بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہزیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یقیناً جنگی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اور خاص طور پر امریکہ کے اندر کی بات کریں تو امریکہ کی جو معیشت تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی، کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 4 سالہ دور اقتدار ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں صرف اور صرف انہوں نے امریکہ کی بجائے پوری دنیا میں انتشار پھیلایا، اور آج سے کچھ دن قبل ہی انہیں امریکہ کے جو صدارتی انتخابات تھے اس میں انہیں بری طرح سے شکست حاصل ہوئی۔ ناظرین، ان کی جو غلط پالیسیاں تھی شروع سے اور پہلے دن سے ہی، جو بائیڈن جو ہیں، اب جو امریکہ کے جو موجودہ جو صدر ہیں وہ پہلے سے ہی مخالف تھے، خیر انہیں جو ہے وہ کامیابی ہوئی صدارتی انتخابات میں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جب جو بائیڈن نے خلف اٹھانے کے تقریباً آج 6 دن کے اندر انہوں نے کچھ اہم اور خاص جو ہیں وہ پالیسیوں کا ان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، اور خاص ناظرین اس میں بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ آخر وہ کون سی پالیسیوں کا ناظرین انہوں نے ذکر کیا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیاں تھیں، جو بائیڈن نے آتے ہی وائٹ ہاؤس کی جو روایات تھی وہ بالکل جو ہے وہ توڑ کے رکھ دی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر قائم کی ہوئی تھی۔ ناظرین، تمام تر جو پالیسیاں تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وائٹ ہاؤس سے نکال کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مقصد تھا کہ پوری دنیا کو اسرائیل کا غلام بنانا، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس پر اسرائیل کی جو حکومت ہونی چاہیے تھی، ناظرین اس کے بھی خلاف تھا جو بائیڈن۔ لیکن آج چند اہم پالیسیاں جو سامنے آئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے خصوصی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ جو دنیا کی جو صورتحال ہے، جہاں پر جنگی جنون ہے، وہ کس حد تک اور کہاں تک جا سکتا ہے، اور اب کیا نرمی آنے والی ہے۔ کیا پاکستان جو ہے آج پوری دنیا میں ایک اکیلا ملک بن چکا تھا، اب کیا پاکستان کے ساتھ بھی جو دیگر عرب ممالک ہیں یا دیگر جو بڑے ممالک ہیں، خاص طور پر امریکہ کے تعلقات جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ برے متاثر ہوئے تھے، کیا اب جو بائیڈن کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے پالیسیوں کا ذکر کیا وہ ہم آپ کے ساتھ ناظرین مکمل طور پر اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ناظرین، جو بائیڈن گورنمنٹ نے آج ایک بڑا اور اہم اعلان کیا جو مسلمانوں کے لیے یقیناً فائدہ مند تو ہے۔ جو بائیڈن کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو 2 ریاستیں بنائی جائیں، اور اس فلسطینی عوام جو ہے اسے اس کے رائٹس دیے جائیں، اور جہاں جہاں پر اسرائیل کا فلسطین کے علاقے کے قبضے میں ہیں وہ جو ہیں وہ فلسطین کو واپس دیے جائیں۔ ناظرین، جو بائیڈن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرنے کا باقاعدہ طور پر انہیں دعوت دی، اور یہاں تک کہ یقین دہانی کروائی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کو فوری طور پر حل کر کے فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست ملے، ان کو مکمل طور پر فلسطین کی عوام کو حقوق ملے۔ اور خاص جب اس گورنمنٹ نے مکمل طور پر فلسطین کے حق میں اپنا پہلا بیان ناظرین میڈیاز اور ٹی وی چینل پر ریلیز کروایا، تو مسلمانوں کے اندر جو بائیڈن کی مقبولیت تھی وہ ناظرین زیادہ ہو چکی ہے۔ اور خاص تو بات اس میں ایک اور یہ آتی ہے کہ سابق جو گورنمنٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ناظرین بہت گہرے روابط تھے، بہت اہم اور بڑے تعلقات تھے۔ یہ 2 ممالک جو تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا جائے، اور جو بائیڈن اسی کے مخالف تھا۔ ناظرین، ایک اور بات یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ گورنمنٹ نے فلسطینیوں کے مکمل طور پر جو امداد جو کہ فلسطین بھیجی جاتی تھی، اور امریکہ کے اندر جو فلسطینی شہری موجود تھے ان کی مکمل طور پر امداد جو تھی، گورنمنٹ کی امداد، وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی، اور یہاں تک کہ انہیں امریکہ کے اندر جو ہے فلسطینی شہری مہاجر قرار دیے گئے، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، اور انہیں مہاجر کہہ کر انہیں جو ہے وہ وطن سے امریکہ سے نکالا جا رہا تھا۔ ناظرین، جو بائیڈن گورنمنٹ نے آج ایک اور اہم بڑا اقدام کیا، اور جو فلسطین کی امداد امریکہ نے بند کی تھی، آج جو بائیڈن گورنمنٹ نے وہ امداد بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو بائیڈن گورنمنٹ کا ایک بڑا خاص اور عام مقصد جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو امریکہ کے اندر فلسطینی شہری موجود ہیں
ان کو مکمل طور پر رائٹ دیے جائیں، ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور مکمل طور پر ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں۔ ناظرین، یہ کوئی عام بات نہیں، فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تقریباً آج 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اور ناظرین آج تک اس کے اوپر اس کو حل کرنے کے حوالے سے کسی نے آج تک کوئی بات نہیں کی۔ سابقہ جو حکومتیں بھی آئیں انہوں نے بھی کسی صورت اس کے اوپر بات نہیں کی۔ بات کریں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، یہ بھی اقتدار میں آئے، انہوں نے بھی کہا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے حل ہونا چاہیے۔ مسلمان ممالک کے بعد آج سپر پاور جو ملک ہے امریکہ، ان کی جانب سے بھی فلسطین کو آج مکمل طور پر حمایت حاصل ہو گئی۔ کل تک جو اسرائیل کا ملک تھا بڑا ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا تھا کہ پوری دنیا کو ہم اپنا غلام بنائیں گے امریکہ کے ساتھ مل کر، آج امریکہ نے ہی اسے چونا لگا دیا، اور آج جو بائیڈن کا کی جو پالیسی اور اس کا جو موقف تھا وہ آج پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ آج وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کھڑے ہیں، تجارتی تعلقات کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ دیگر شعبوں میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تو کھڑے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں، دوسرے ممالک کو اپنا غلام بنانا، جو بائیڈن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے مکمل طور پر اسرائیل کے خلاف ہے۔ ناظرین، تیسری عام بات جو میں آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ کل تک جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں تھا تو اس کی جو حمایت تھی وہ بھارت کو مکمل طور پر حاصل تھی۔ بھارت کی غلط پالیسیاں، امریکہ اور بھارت ہم کہہ سکتے ہیں، امریکہ بھارت اسرائیل کی غلط پالیسیاں یہ تھیں کہ اسرائیل اور امریکہ خاص طور پر انڈیا اور نریندر مودی سرکار جو ہے اس کو مکمل طور پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جنگ کریں پاکستان اور چین کے درمیان، پاکستان، چین اور جو بھارت ہے ان کے درمیان۔ ناظرین، ان تین ممالک کے درمیان سخت جنگی جنون تھا، سخت جنگی جو حالات پیدا کیے جا رہے تھے، روز جو ہے وہ بارڈروں پر کشیدگی جاری تھی۔ ناظرین، اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو بائیڈن گورنمنٹ آنے سے اور ڈونلڈ ٹرمپ گورنمنٹ جانے سے اب کسی صورت بھارت کو وہ ہمدردیاں حاصل نہیں ہو پائیں گی جو بائیڈن گورنمنٹ سے، جس طرح وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ سے وہ اس کی مکمل طور پر حمایت، سپورٹ اور ہر طرح کی مالی معاونت جو دی وہ مکمل طور پر حاصل تھی۔ اور اب جو بھارت مودی سرکار کی جو گیدر بگیاں ہیں وہ کسی صورت کام نہیں آنے والی، اور اب جو نریندر مودی سرکار جو ہے وہ آرام سے کسی نہ کسی کونے پر بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کس موڑ پر آ کر قلعہ چھوڑ کر اور خود جو ہے وہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اور ناظرین، اب جو جنگی صورتحال ہے یہ دیکھا جا رہا تھا آج سے کچھ وقت پہلے کہ پاکستان، چین، بھارت اور دیگر جو بڑے ممالک ہیں ان کے درمیان جنگیں ہونے والی ہیں، لیکن ناظرین فی الوقت تک جو بائیڈن کی گورنمنٹ آنے سے، جو بائیڈن پہلے بھی امن پسند تھا اور جو شر پسند پالیسیاں تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے خلاف تھا، اب جو بائیڈن امن کی فضا جو ہے، جو بائیڈن کے آنے سے اب پوری دنیا میں امن کی فضا دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے، امریکہ کی کوشش، سابق گورنمنٹ جو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ پاکستان نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے مذمت کی، پاکستان نے اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہ کرنے کا جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھ دیا تھا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، اب خاص بات اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ نے جس دن حلف لیا ان کی جانب سے ایک بڑا خاص موقف سامنے آیا کہ وہ ٹیکنالوجی اور خاص طور پر ملٹری کے شعبے میں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان شعبوں کو مزید جو ہے وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کہ بعد یہ نہیں کہ اچانک انہوں نے صرف ملٹری کے شعبے میں کام کرنے کی دہانی کروائی، خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر پاکستان کا نام لیا، پاکستان کو ترجیح دی، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی جو ملٹریز ہے، پاکستانی جو شعبہ ہے یہ ایک پوری دنیا میں بہت پہلا نمبروں میں وہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور آج پوری دنیا جو پاکستانی ملٹری، پاکستانی فوج کو بڑے باخوبی طریقے سے جانتی ہے، ان طاقت سے بڑے باخوبی طریقے سے آگاہ ہے۔ ناظرین، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کل تک پاکستان جو تھا
مکمل طور پر ایک اکیلا ممالک رہ چکا تھا. کسی بڑے ممالک، کسی عرب ممالک کی جو خاص طور پر جو سپورٹ تھی وہ پاکستان کو حاصل نہ تھی. اب امریکہ نے تو پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی کروائی. حالات یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ آنے والے مزید دنوں میں پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کی بھی جو حمایت ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور پاکستان کل تک جو اکیلا تھا، جن کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات یا کوئی مالی معاونت کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اب یہ صورتحال آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تعلقات سوار ہوں، تاکہ ملکی معاشیت جو ہے اور دنیا کی جو معاشیت ہے دنیا کے ممالک کی وہ بہتر ہو سکے. اور ناظرین، خاص اور اہم بات لاسٹ پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن کے آنے سے جو بائیڈن کے ناظرین آنے سے پوری دنیا میں امن کی فضا قائم ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کا موقف یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں امن کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر امریکہ کے اندر وہ لوگوں کو ان کے حقوق دینا چاہتا ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمام وہاں کے شہریوں کو برابر کا جو درجہ دینا چاہتا ہے، برابر کے حقوق دینا چاہتا ہے. کسی کو بھی جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. ناظرین، دنیا اور خاص طور پر امریکہ کی تاریخ میں جو بائیڈن کی اگر عمر کا اندازہ لگایا جائے تو وہ سب سے زیادہ عمر والے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے. اور ناظرین، اگر جو امریکن جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اگر وہی دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوتے تو یہ بات حقیقت تھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے وہ ضرور چھڑتی، اور پاکستان کے اوپر مزید دباؤ بھی ڈالا جاتا، اور کئی ممالک جو ہیں وہ ان کو اکیلا بھی کیا جاتا، اور اسرائیل، بھارت اور امریکہ مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے جس کا جو نقصان ہے وہ کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ کی کھانی پڑی اور ایک بری شکست اسے ملی، جس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنا اس کی مجبوری بن چکی تھی. اور جو بائیڈن جو ہیں وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے جو جذبات تھے ناظرین، مسلمان جو تھے ان کے دلوں میں ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اور یہ خاص بات تھی ناظرین جو ہم نے مکمل طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ایک اور خاص بات ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح جو بائیڈن نے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، اسی طرح وہ مسئلہ کشمیر کا بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی حل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے. وہ اس پر بھی آئیں گے کہ وہ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کو بھی حل کیا جائے. اور آنے والے دنوں میں دنیا سمیت، پاکستان اور دنیا سمیت جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. دو ممالک بھارت اور اسرائیل جو جس طرح وہ بڑا اپنے آپ کو ایک پاور ممالک سمجھتے تھے، آج ان کی جو پاور تھی وہ امریکہ کی وجہ سے تھی، اور سمجھے کہ امریکہ نے ہی انہیں گھٹنے ٹکوانے پر مجبور کر دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مکمل طور پر ٹاپک کہ جو بائیڈن نے کیا آج پالیسیاں کی اور دنیا کی کیا صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی، مکمل طور پر ہم نے آپ کو بریف کیا. ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، پھر نئے کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ زیب طارق کو ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.